ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، لیکن لوگ جو نظریہ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں وہ ہمارا نظریہ ہے نہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے. حضور اپنی قبر انور میں، اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اور جتنی جگہوں پر چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہمارا نظریہ. یہ سن لے بات. لوگ معاذ اللہ تعالی بلا وجہ جو نظریات کسی کے ہوتے نہیں، وہ اس کے ذمے لگا کر، جو بات کوئی کرتا نہیں اس کو بڑھا کر، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو لکھ کے دیں کہ واقعی سامنے والا یہ کہتا ہے، اس وقت وہ اس بات پر قائم نہیں رہتے. تو نظریہ سن لیں کہ سرکار اپنی قبر انور میں، بولیے. اس پر میں کچھ ایک دو شاید عنوان کے بعد اس پر تفصیل سے بات کروں گا. حضور اپنی قبر انور میں اپنی حیات دائمہ کے ساتھ زندہ ہے، اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح اپنے دست مبارک کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے، اور جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ لوگوں کو نہ جانے کیوں نظریات کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا یہ باتیں آپ بڑی میں دیکھیے، شیطان ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. بولیں. کبھی کسی نے کہا ہے کفر ہو گیا اس کو حاضر و ناظر ماننے سے. حضور نے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم. شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے نا، ہر جگہ دیکھتا بھی ہے، پہنچتا، اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اسے گمراہ کرنا ہے، اسے پتہ بھی لگ جاتا ہے. کوئی اس بات کا انکار کوئی کرتا ہوا دیکھا، یہ میری دستک ہے آپ کے ذہنوں پر، یہ میرا درد ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ. شیطان مردود لعین، دشمن اللہ تعالیٰ کا، دشمن اللہ کے بندوں کا، وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ لوگوں کی نیتیں، لوگوں کے ارادے، لوگ کیا نیکی کرنے جا رہے ہیں، ان سب سے آگاہ مانا جائے تو شرک نہیں ہوتا، اور اگر رسول پاک کو مانا جائے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے. عجیب منطق ہے نا. دشمن کے لیے طاقت مانو، دشمن کے لیے مانو تو کوئی کفر نہیں، اور اگر محبوب کے لیے مان لو. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. میں تو مالک ہی کہوں. پھر کہتے ہیں جی ایک بندہ ایک جگہ پہ، ایک بندہ ایک انسان ایک دفعہ ایک جگہ پہ جا سکتا ہے، ہر جگہ پہ کیسے جا سکتا ہے؟ شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے ایک ٹائم میں. یا تقسیم کرو نا کہ نہیں ایک نہیں ہے، وہ کتنے زیادہ ہیں، یہ تقسیم کرو. اور اگلی بات، جان نکالنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ نہیں بول نہیں رہے آپ، کھول کے بولے، سارے بولے. کتنے ہیں جی؟ ایک فوت کی گکھڑ میں ہو جاتی ہے ایک ٹائم میں، آپ یقین کریں جنازہ پڑھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. ایک شخص یہاں انتقال کر گیا، دوسرا گجرانوالہ، تیسرا لاہور، چوتھا، اور پھر ایک وقت میں کئی جنازے، اور ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے انسان بستے ہیں. حضرت اسرائیل تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو ایک فرشتے کے بارے میں نظریہ ماننے کو تیار ہے، تو فرشتے اور شیطان کے بارے میں ہر چیز ماننے کو تیار ہے، اور ہم محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہر چیز ماننے کو تیار صلی اللہ ہو. اور ہمیں کوئی سمجھائے تو صحیح، ہمارے دل پر کوئی تسلی کا ہاتھ رکھے تو صحیح کہ ایک بندہ شیطان کے بارے میں سارا کچھ مان گیا ہے، اسے کیا ضد آ گئی ہے، کیا بات آڑے آ گئی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے بارے میں اڑ گیا ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہاں کر کے نقطہ خراب ہوا ہے.
کہ وہ لعین مردود کے بارے میں ہر چیز مان گیا ہے، ہر چیز مان گیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، جنہیں اللہ نے ساری عزتیں اور ساری شانیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کا مقام یہ ہے کہ بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ جن کا یہ مقام ہے، ان کے بارے میں لوگ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تشکیک کا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا فائدہ ہے اسلام کا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ یا تو تم بھی اس عقیدے پر قائم رہو۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے صرف اللہ حاضر و ناظر ہے، تو میں نے کہا شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یا تو ڈٹ جانا کہ میں نہیں مانتا کسی اور کو بھی، ڈٹ جا بھئی، خدا کے بندے تو یہ تو مانتا ہے کہ شیطان دل کے ساتھ چمٹا ہے، بخاری میں ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر قطعی طور پر کہیں یہ عقیدہ نہیں، کسی بزرگ نے نہیں لکھا کہ حضور اپنے وجود کے ساتھ حاضر و ناظر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں، حیات ظاہری کے ساتھ ہیں، اور ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ میرے رسول پاک کے بارے میں رب قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سارے بول رہے ہیں آپ حضرات نے، کیا بنا کے بھیجا ہے جی؟ یہ سورہ احزاب کی آیات ہے، آپ گھر جا کے ان کا مطالعہ کریں گے تو 45-46 نمبر آیات ہیں، جو پڑھ رہا ہوں یہ 45 نمبر ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ، حضور کس بات پر گواہ ہے؟ امام قسطلانی، امام شورانی، ان میں کوئی شخص بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد کا نہیں، سارے پہلے کے ہیں، سارے پہلے۔ امام قسطلانی، امام شورانی اور علامہ اسماعیل حقی، امام جلال الدین سیوطی، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے بڑھ کر وہ بزرگ جن پر ہندوستان کے تمام علماء کا اتفاق ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بھی ہیں اور قیامت میں گواہی دیں گے بھی۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ، حاضر۔ حضور اپنی امت پر گواہ ہیں بھی اور گواہی دیں گے بھی۔ دوسری آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، میرے نبی کی امت، اور آپ باقی امتوں پر گواہ ہیں۔ حضور کی امت باقی امتوں پر گواہ ہے، اور فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا نبی اپنی امت پر گواہ ہے۔ یہ امت پرانی امتوں پر، یہ نوجوان دوست بالخصوص تھوڑا سا فہم و فراست والا ذہن بالخصوص خاص توجہ کرے اور میری بات کو توجہ سے سنے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ امام خازن یہ وہ بزرگ ہیں، وہ مفسر ہیں جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفقہ ہیں۔ وہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ نبیوں کو بلائیں گے، تمام انبیاء، اور کہیں گے ابھی تم نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ یہ تمہاری امتیں ہیں، یہ تو کہتی ہیں ہمارے پاس آئی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ کی امت، جناب عیسیٰ کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت علیہ السلام، یا اللہ کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے پیغام ہی نہیں دیا۔ نبی کہیں گے یا اللہ ہم آئے تھے، تبلیغ کی تھی، مارے کھائی تھی، بڑی محنت کی، لیکن امتیں مکر گئیں۔ اللہ نبیوں سے فرمائیں گے، توجہ ہے اب حضرات کی، نبیوں سے فرمائیں گے بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے تبلیغ کی؟ تفسیر خازن، تمہارے پاس کوئی گواہ؟ تو انبیاء کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ تو امت محمد سے پوچھ لے صلی اللہ علیہ، تو داتا علی اجمیری سے پوچھ لے
معین الدین اجمیری سے پوچھ لے، جنید بغدادی سے پوچھ لے، عبد القادر جیلانی سے پوچھ لے، امت مصطفیٰ سے پوچھ. ہم آئے تھے، تبلیغ کی تھی، مارے کھائی تھی. اللہ کریم بلائیں گے امت مصطفیٰ، امت گواہی دے گی. تو پھر نبیوں کی امتیں انکار کریں گی کہ یا اللہ یہ تو بعد میں آئی، انہیں کیسے پتا چل گیا؟ ہم پہلے، یہ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر رسول پاک کو بلایا جائے گا. امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں تو تیرے رسول نے بتایا ہے، ہمیں تو تیرے رسول نے بتایا ہے، تیرے نبی نے بتایا ہے. تو اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائیں گے تو نبی پاک فرمائیں گے یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے. حضور کی گواہی امت کے حق میں، نبی پاک کی گواہی امت کے حق میں، اور امت کی گواہی ساری امتوں کے حق میں اللہ قبول فرمائیں گے. تو میرے دوست، جو رسول آنے سے پچھلی امتوں پر نظر رکھ سکتے ہیں وہ بعد میں آنے والوں پر کیسے نظر نہیں رکھتے؟ پچھلوں پر نظر ہے، پچھلوں پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلوں پر نگاہ. بھئی پچھلوں پر تو نظر ہو گئی. سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کتاب کا نام تسی مینوں نہیں دس دے تے انہاں نوں تساں کی دسنا ہے؟ اللہ تہاڈا بھلا کرے. ایک کوئی گل کریا جے بعد وچ آکھیا جے اسی تے ایڈے پڑھے ہی نہیں. با موٹی گل، اسی ایڈے جیڑا کم تساں کرنا سی نا، جیڑا تساں کرنا سی او پہ کر دین. اسی تے ایڈے اے جاگیا جے ذرا اللہ خیر فرمائے. موٹا لفظ ایک ہی یاد کیا ہوا ہے. اسی ایڈے بس کافی ہے. تے جیڑا تانوں پہ پوچھدا ہے انہیں کدوں پی ایچ ڈی کیتی ہے؟ انہوں آکھو بھائی ادھر آ، میں سن کے آیا ہوں گل. صحیح بخاری، راوی کا نام عبداللہ ابن عباس. یاد رہے گا؟ کھل کے بولے انشاءاللہ، زور سے بولے انشاءاللہ. راوی کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ. کتاب کا نام اور مشہور حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور خچر پر بیٹھے تھے، دو قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور کی خچر اچھلنے لگی، بدکنے لگی. نبی پاک خچر سے اتر آئے اور فرمایا 2 ٹہنیاں لاؤ. 2 ٹہنیاں لائی گئیں تو نبی پاک نے ان 2 قبروں پہ رکھ دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا. ان 2 کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ان 2 تو فرمایا میری خچر کو پتا چل گیا ہے، جس خچر پر نبی بیٹھ جائے اس خچر کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے. جس خچر پر رسول بیٹھ جائے اس خچر کو علم آ گیا ہے، تجھے ابھی تک نہیں آیا. کہا خچر کو پتا چل گیا، یہ اچھلنے لگی. میرے حبیب فرماتے ہیں میں نے ان پر رکھی ہے ٹہنیاں، جب تک تسبیح پڑھتی رہیں گی ان کی عذاب کے اندر آسانی رہے گی. اب سن لے بات، کوئی صحابی نہیں جانتا قبریں کس کی ہے، کون ہے قبروں کے اندر، کسی کو خبر نہیں. میرے محبوب فرماتے ان 2 قبروں میں جو بندے ہیں وہ مجرم تھے، وہ پتہ نہیں کہاں تنہائی میں رہتے تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے غلطیاں ہو گئیں، انہیں عذاب ہو رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں ہو گئی؟ فرمایا ہاں، ایک چغلی کرتا تھا، ایک اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور میرے دوست کبھی تو نے غور کیا؟ یہ بخاری ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، بھئی چغلی بھی انسان تنہائی میں کرتا ہے اور قضائے حاجت کے معاملات بھی تنہائی میں کرتا ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں یہ ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس سبب سے انہیں عذاب ہو رہا ہے. پتہ نہیں کب کے دنیا سے چلے گئے. محبوب فرماتے ہیں شروع سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے سال بیت گئے، اگر مجھے ان کی خبر ہے تو بعد میں آنے والوں کی خبر کس طرح نہیں ہوگی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور سنو، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، محبوب کی شان سے دور کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو. جو نبی قبر کے باہر کھڑے ہو اور قبر کے اندر والے کے سارے حالات جانتے ہیں، وہ قبر کے اندر جا کے باہر والوں کے بھی سارے حالات جانتے ہیں. وہ اندر جا کے باہر والوں کے بھی سارے حالات جانتے ہیں.